جی مناج، السلام علیکم ممتاز. آج جو دو واقعات میں شیئر کروں گا وہ ملیر کینٹ کے حوالے سے ہیں، اور یہ کوئی 20-25 سال یعنی کہ نائنٹیز، لیٹ نائنٹیز میں، یا 2001-2002 کا کوئی ہوگا ٹائم، اس کے ہیں، 20-25 سال پرانے ہیں. اس وقت ملیر کینٹ جو ہے نا، بالکل ایک آرمی کی آبادی، مطلب آرمی کے لوگ رہتے تھے، ڈیفینس کے آرمی کی بیرکس ہوتی تھی، کھلے کھلے مطلب جگہیں تھیں، روڈز تھیں. میں نے تو گاڑی بھی تک وہیں پر سیکھی ہے، اور کیونکہ ہم لوگ ماڈل کالونی میں رہا کرتے تھے. اور اب تو خیر وہ سویلین آبادی بہت ہو گئی، تو بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو گیا، اور بڑے بڑے مال اور سب چیزیں بن گئیں. اس زمانے میں کچھ ایسا نہیں تھا. تو تقریباً پیکوڈلی سینما اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو، تو اس سے اگلے والے اسٹاپ کے بعد وہ آرمی کی بیرکس تھیں، اس میں گھر ہوا کرتے تھے. تو میرے کزنز جو ہے وہ، ان کے والد صاحب نیول اکاؤنٹ میں تھے، تو ان کو گھر ملا تھا. تو اس طرح کی بیرکس ہوتی ہیں جن کے کمرے تو الگ الگ ہوتے ہیں، 2-2 3-3 کمرے ان کو الاٹ کر دیے، اور سامنے کا جو کوریڈور ہے وہ لمبا بیرکس کا جو ہے نا، وہ سب کا کمبائنڈ ہوتا ہے. اس طریقے سے گھر تھے ان کے. تو وہ رہتے تھے، بچے چھوٹے تھے میرے کزن وغیرہ، اس زمانے میں وہ کھیلتے کودتے تھے. تو ان کی کچن کی ایک کھڑکی تھی، تو اس پہ جو ہے نا وہ ناک کوئی کرتا تھا اس کھڑکی کو. تو جو ان سے پہلے لوگ وہاں پر ان کے پڑوسی رہتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یار اگر اس قسم کی کوئی بات ہو نا، کوئی شام کو یا رات کو ناک کرنے کی تمہیں آواز آئے، تو کھڑکی مت کھولنا، اگنور کرنا اس بات کو. کیونکہ وہ جانتے تھے باہر ان کے کمبائنڈ جو ہے نا درخت تھے بہت بڑے بڑے. تو بچے، اور گھاس واس بھی لگی ہوئی تھی، لان وغیرہ ٹائپ کا تھا ایسے، وہ کھیلتے تھے بچے سب کے کمبائنڈ. تو یہ میرے کزن میں سے جو سب سے چھوٹا تھا، وہ کچھ ایسا تھا بھی دلیر ٹائپ کا، چھوٹا تھا، کچھ سمجھ نہیں تھی. اس کو ایک دن اسی طرح سے ناک ہوا نا، تو اس نے کھڑکی کھولا اور اس نے بولا کون ہے، جس نے آنا ہے نا آ جاؤ اندر، تنگ نہیں کرو. ایسے اس نے کہہ دیا اور کھڑکی کھلی رہ گئی. اس کے بعد جناب کیا ہوا کہ وہ جو بھی مخلوق تھی، یا جس شیپ میں تھی، یا جس وہ اندر آ گئی ہوگی، انہیں نہیں پتہ چلا. لیکن اسی لڑکے کو، میرے کزن کو، باقی بھائیوں کو نہیں، اسی لڑکے کو مغرب ہو، رات کو، جس وقت رات کو کھانا وانا کھا کے لوگ واک کرتے ہیں نا، اس وقت اس ٹائم پہ رات کو اس کوریڈور میں کوئی عورت جو ہے نا وہ واک کرتی تھی، اور اس کو نظر آتی تھی باقاعدہ. اور اس نے بتایا اپنے بڑے بھائی کو کہ بھائی، والد کو، کسی کو وہ عورت نظر نہیں آتی تھی. اور وہ کہہ رہا ہے وہ سامنے آنٹی واک کر رہی ہے، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اس کو وہ نظر آتی تھی. اور چھوٹی چھوٹی حرکتیں بھی ہوتی رہتی تھیں گھر میں، لائٹ کا جل جانا، کچھ چیزوں کا غائب ہو جانا. اچھا، یہ لوگ جو ہے نا باہر بچے سب کھیلتے تھے شام میں، تو ان کے برابر میں ایک کوئی اس زمانے میں بنگالی فیملی تھی، وہ بھی کسی زمانے میں پاکستان آرمی میں ہوا کرتے تھے. تو انہوں نے ان کو مغرب کے ٹائم بولا کہ آپ مغرب ہونے سے بہت پہلے جو ہے نا آ جائے کریں. تو جب ایک دن وہ کھیل رہے تھے، تو 4-5 تو ان کے بچے تھے، یہ مطلب پڑوس کے، اور یہ ملا کے کچھ 4-5 بچے تھے. یہ درختوں پہ چڑھ رہے ہیں، کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں. تو نیچے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا واپس آؤ. جب انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا بھائی تم لوگ تو 4-5 تھے، 2-3 اس گھر کے، 2-3 اس گھر کے، تو نیچے تو بچوں کا پورا ہجوم تھا جو تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا. کہ نہیں انکل، ہم لوگ تو وہی 5-6 تھے بچے ادھر. بولا نہیں، بہت سارے بچے تھے جو تمہارے ساتھ کھیل رہے تھے. بہرحال تم مغرب سے پہلے گھر آ جائے کرو. تو وہ مغرب کے بعد اس کو وہاں پر رات کو نہیں کھیلنے دیتے تھے ان کو، بچوں کو. اسی طریقے سے ان کے برابر والے گھر میں، پڑوس میں، ایک آرمی کے کیپٹن کی پوسٹنگ ہوئی، تو وہ آ کے رہا. ان کو بھی اسی طرح سے 2-3 کمرے الاٹ ہو گئے، اور وہ کمبائنڈ کوریڈور ان کا. تو وہ نیولی میرڈ کپل تھا. تو ان کے یہاں جو ہے نا بچہ ہوا، بیوی تھی، بچی تھی یا بچہ ہوا چھوٹا، کوئی 2-3 مہینے کا. تو وہ ان کو لے کے آئے. اب ان کو تو کسی قسم کا نہیں پتا تھا کچھ کیا ہوتا ہے یہاں پر، حالات ہیں، کس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. تو اس کی وائف نے، کیپٹن کی وائف نے، اس بچے کو نہلایا. نہلا دھلا کے جو نا اس نے بیڈ پہ لٹایا، اور
گئی اس کے نا بچوں کے چھوٹے کپڑے وپڑے ٹاول وغیرہ لینے کے لیے نا گئی. بس بولا وہ 1-2 منٹ میں جب واپس آئی تو وہ جو کپڑے وہ رکھ کے گئی تھی نا اپنے بیڈ پہ بچے کے ساتھ نا کچھ چیز لینے گئی تھی, تو وہ بچہ پورے کپڑا وپڑا پہن کے تیار ہوا تھا. اس کو بڑی حیرت ہوئی, کوئی دوسرا بندہ ہی گھر میں موجود نہیں ہے, میرا ہسبینڈ بھی ڈیوٹی پر ہے اور میں 2 منٹ ہوئے اس کے کپڑے اور بچے کو لٹا کے گئی ہوں واش روم یا باہر کسی کام سے گئی تھی, وہ واپس جب لوٹی ہے 2 منٹ بعد تو وہ بچہ پورا جیسے وہ مائیں تیار کرتی ہیں نا بچے کو کپڑے شپڑے پیمپر شیمپر کر کے اس زمانے میں جیسے بھی ہوتا ہوگا وہ, اور وہ پورا بچہ تیار باقاعدہ وہ پاؤڈر شوڈر سب لگا ہوا اور تیار لیٹا ہوا ہے. اس نے پھر یہ واقعہ جو ہے نا اپنے ہسبینڈ کو بتایا ہوگا جب وہ آیا ہوگا, تو وہ بہت مطلب خوفزدہ ہوئے. انہوں نے اپنے پڑوسیوں وغیرہ سے پتہ کیا کہ بھئی ایسا ایسا ہوا ہے. اس نے کہا آپ ڈرے مت, کوئی مسئلہ نہیں, یہ کوئی عورت ہے جو ہمیں بھی نظر آتی ہے, بچوں کو بھی نظر آتی ہے ایک پڑوس میں, اور اس ٹائپ کے واقعات ہوتے ہیں, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. لیکن وہ میرے خیال سے اس کی کیپٹن کی وائف جو ہے نا وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی, تو وہ انہوں نے وہاں سے گھر چینج کر لیا, وہ میس ویس کے کمرے میں پھر شفٹ ہو گئے. تو اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے اس کے ساتھ, میں ایک ہی ساتھ میں ٹیپ کر رہا ہوں, ریکارڈ کر رہا ہوں. یہ گلستان جوہر کا ایک فلیٹ ہے, نام پھر میں نہیں بتاؤں گا, دارالصحت کے آس پاس. ان میں ایک اچھی خاصی ایجڈ عورت رہتی تھی, ان کی کوئی اولاد نہیں تھی, تو وہ میاں بیوی بڈھا بڈھی رہتے تھے اپنے فلیٹ میں. تو ان کے ساتھ کیا واقعات ہوئے کہ وہ کوئی کام کر رہی ہیں, وہ گر جاتی تھی. کبھی ان کی کونی ٹوٹ جاتی تھی بیچاروں میں, کبھی ان کی یہ کلائی مطلب موچ آ جاتی تھی, مڑ جاتی تھی, کبھی ان کے گھٹنے میں چوٹ لگتا تھی. تو وہ ان کے ہسبینڈ یہ پریشان تھے کہ بھائی مطلب نہ کوئی تم سلپ ہوتی ہو, نہ کوئی ایسا کوئی کام کرتی ہو, تو گرتی کیوں ہو. تو ادھر ہی قریبی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھنے جاتے تھے, ان کے مولوی صاحب تھے, انہوں نے ذکر کیا, بولے یار کوئی بھی ایسا نہیں ہے, اور یہ جو ہے میرے وائف کے ساتھ ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں, فلیٹ میں کہاں سے درخت ہوگا. بولا کون سے فلور پہ درخت ہے؟ وہ فلیٹ ہے, انہوں نے بتا دیا کہ 2nd فلور پہ. تو بولا کوئی درخت؟ تو بولا ہاں, میں پیچھے جو درخت لگا ہوا ہے کمپاؤنڈ میں, اس کی شاخیں ہماری فلیٹ کی گیلری میں آ جاتی ہیں. اتنا بڑا درخت ہے تو اس کی ٹہنیاں آ جاتی ہیں. انہوں نے بتایا کہ اس درخت پہ جنات ہیں, ان کے بچے ہوتے ہیں, اور وہ ٹہنیوں پہ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی بالکونی سے چھلانگ لگا کے آتے ہیں, اور تنگ کرنے کے لیے آپ کی وائف کو دھکا دیتے ہیں باقاعدہ. وہ آپ کی وائف کو محسوس نہیں ہوتا, وہ شرارت کرتے ہیں, وہ دھکے دے دے کے گراتے ہیں, اور آپ کی وائف بیٹھی ہوتی ہیں, وہ لڑک جاتی ہیں, اور ان کے کونی پہ ٹوٹ جاتی ہے, کبھی ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے, کبھی پیر سلپ ہو جاتا ہے. تو وہ بڑی بھی تھیں بیچاری, ضعیف تھیں, ان بیچاریوں کو پتہ نہیں چلتا تھا. 4-5 دفعہ وہ زخمی ہوئیں, ان کے بچے جو جنات کے ان کو دھکا دیتے تھے باقاعدہ, اور وہ گر جاتی تھیں. تو انہوں نے کہا اور اس کا کچھ حل؟ انہوں نے کہا حل کچھ بھی نہیں ہے, آپ وہ ٹہنیاں کٹواؤ گے آپ کو اور مشکل ہو جائے گی. تو پھر انہوں نے بڈھا بڈھی نے وہ گھر ہی بیچاروں نے چھوڑ دیا. وہ اس کے قریب میں, پھر میں جانتا بھی ہوں, وہ قریب میں ایک دوسرا پروجیکٹ ہے, اس میں وہ شفٹ ہو گئے. تو اس قسم کے یہ 2-3 واقعات شیئر کر رہے تھے. نیکسٹ ٹائم پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.